السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والے 2 سالہ عربی ڈپلومہ کورس کے وحدہ نمبر 1 اور 2 میں سے ہم سبق نمبر 16 کو پڑھیں گے، اور یہ اس کتاب کا ہمارا آخری سبق ہے جس کا عنوان ہے محل الاقمشہ۔ محل کہتے ہیں دکان کو، اور اقمشہ کہتے ہیں کپڑوں کی۔ تو محل الاقمشہ کا مطلب یہ ہوگا کپڑوں کی دکان۔ محل الاقمشہ، اقمشہ، محل الاقمشہ، کپڑوں کی دکان۔ آئیے ہم اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ انقضى الصيف وبدأ الشتاء وحل البرد۔ انقضى الصيف، گرمی گزر گئی، وبدأ الشتاء، اور سردی شروع ہو گئی، وحل البرد، اور برف گرنے لگی۔ کپڑوں کی اہمیت اور کپڑوں کا سیزن، عموماً سردیوں میں انسان زیادہ کپڑے خریدتا ہے، تو اس کے اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ انقضى الصيف، گرمی گزر گئی، وبدأ الشتاء، اور سردی شروع ہوئی، وحل البرد، اور برف گری، یعنی برف گرنے لگی۔ فخرج محمد مع زوجته وأولاده إلى سوق معروف بتشاندنی تشوک۔ فخرج محمد، تو محمد نکلے، مع زوجته، اپنی بیوی کے ساتھ، واولادہ، اور اپنے بچوں کے ساتھ، الی سوق، ایک ایسے بازار میں، معروف جو مشہور ہے، الی سوق معروف، جو ایسے بازار میں جو مشہور ہے، بتشاندنی چوک، کس کے نام سے؟ چاندنی چوک کے نام سے، فی دلہی، جو دلی میں ہے، لشراء الملابس الشتویۃ للعائلۃ، لشراء الملابس الشتویۃ للعائلۃ، فیملی کے لیے سردی والے لباس خریدنے کے لیے۔ ملابس کپڑوں کو کہتے ہیں، اور الشتویہ اس کی صفت ہے، سردی والے کپڑے، سردی کے کپڑے خریدنے کے لیے، للعائلۃ، فیملی کے لیے۔ اب پورے اس جملے کا مطلب ہوگا، انقضى الصيف وبدأ الشتاء وحل البرد، گرمی ختم ہوئی اور سردی شروع ہوئی اور برف گرنے لگی۔ فخرج محمد، وحل البرد، اور سردی نازل ہونے لگی، بھی اس کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں۔ فخرج محمد مع زوجته واولادہ الى سوق معروف بتشاندنی تشوک۔ تو محمد اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک بازار کی طرف نکلے جو مشہور ہے چاندنی چوک کے نام سے، فی دلہی، جو دلی میں واقع ہے۔ اور کائے کے لیے نکلے؟ لشراء الملابس الشتویۃ للعائلۃ، فیملی کے لیے سردی والے کپڑے خریدنے کے لیے۔ ووصلوا، اب چونکہ یہ اکیلے نہیں ہیں بلکہ سب ہے، تو جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، اور وصلہ صرف احمد نکلا ہوتا تھا، تو وصلوا میں تمام فیملی کے ممبر بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، تو اب جمع ہے اس لیے واو بڑھا دیا گیا۔ ووصلوا الى السوق، اور وہ بازار کی طرف پہنچے، وتجولوا فیہ، اور اس میں گھومے۔ وہ بازار کی طرف پہنچے اور اس میں گھومے۔ اب کہانی کے انداز میں اگر ہم بولیں گے تو کہیں گے وہ بازار میں پہنچے اور اس میں گھومنے لگے، حالانکہ جعلوا یتجولوا نہ ہونا چاہیے گھومنے لگے کے لیے، لیکن اعتبار سے، معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے، کہانی کے اعتبار سے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ بازار کو پہنچے اور اس میں گھومے، مطلب اس میں گھومنے لگے۔ باحثین عما یناسبہم من الملابس، اور کیوں گھومنے لگے؟ ان کپڑوں کو تلاش کرنے کے لیے۔ باحثین عما، یہ اما، یہ ماں کا جو وضاحت ہے، یہ ملابس سے آ رہی ہے، اس چیز کو ڈھونڈنے کے لیے جو ان کے لیے مناسب ہو۔ باحثین، اس بما، اس چیز کو ڈھونڈتے ہوئے، یناسبہم، جو ان کے مناسب ہو، اور وہ کیا چیز ہے؟ من الملابس، مطلب ان کپڑوں کو ڈھونڈتے ہوئے گھومنے لگے جو ان کے لیے کیا ہو؟ مناسب ہو۔ حتی دخلوا محلا کبیرا للاقمشۃ والملابس الجاہزۃ، حتی دخلوا محلا کبیرا، یہاں تک کہ وہ ایک بڑی دکان میں داخل ہوئے، اور وہ بڑی دکان کس کی ہے؟ للاقمشۃ، کچے کپڑوں کی، والملابس الجاہزۃ، اور ریڈی میڈ کپڑوں کی۔ اقمشہ کچے کپڑوں کو کہیں گے، اور الملابس الجاہزہ تیار کپڑوں کو، ریڈی میڈ کپڑوں کو کہیں گے۔
ففرح الاولاد برؤیت هذا المحل الکبیر، تو بچے خوش ہوئے برؤیتی دیکھ کر هذا المحل الکبیر اس بڑی دکان کو، لأنه كان مزدہرا بجمیع انواع القماش، کیونکہ وہ بھری ہوئی ہے، مزدہرا کیونکہ وہ بھری ہوئی ہے، بجمیع انواع القماش ہر قسم کے کپڑوں سے وہ بھری ہوئی ہے، من القطن الی التیریکوت، من القطن الی التیریکوت اون سے لے کر ٹیریکوٹ تک، والحریر اور ریشم بھی ہے، والصوف اور اون بھی ہے، من القطنی کہاں سے لے کر، اون سے لے کر، الی التیریکوٹ ٹیریکوٹ، والحریر ریشم، والصوف اور اون تک، یہ تمام کپڑے اس میں موجود ہے، ونحوہا اور اس کے علاوہ اور چیزیں بھی۔ فبدأ الاولاد یتہافتون علی اقمشۃ وملابس، فبدأ الاولاد یتہافتون، تہافتا یتہافتو کسی چیز پر جھپٹ پڑنا، کسی چیز پر اگر بچوں کے سامنے ان کی پسندیدہ چیز آ جائے تو وہ اس چیز پر جھپٹ پڑتے ہیں، تو یہ انداز کو اور اس کیفیت کو اگر عربی میں بتانا ہوتا ہے تو تہافتا یتہافتو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، چونکہ بچوں نے اچھے کپڑے دیکھا تو اچھے کپڑوں پر جھپٹ پڑے۔ اب اس کو کس انداز میں انہوں نے کہا ہے، فَبَدَأَ الْأَوْلَادُ يَتَهَافَتُونَ عَلَىٰ أَقْمِشَةٍ وَمَلَابِسَ، تو بچے یتہافتون، فبدأ الاولاد یتہافتون تو بچے جھپٹنے لگے، علی اقمشۃ کچے کپڑوں پر بھی، وملابس اور ریڈی میڈ کپڑوں پر بھی، یشاہدونہا ویختارونہا انہیں دیکھتے ہوئے اور انہیں پسند کرتے ہوئے۔ جب بچوں نے دیکھا کپڑوں کو اور ریڈی میڈ کپڑوں کو اور کچے کپڑوں کو تو انہیں دیکھتے ہوئے اور انہیں پسند کرتے ہوئے ان کپڑوں پر کیا کرنے لگے، جھپٹنے لگے یا جھپٹ پڑے۔ فہذا جاسم یقول، تو یہ جاسم ہے جو کہہ رہا ہے، اشتر لی یا ابی تلک البذلۃ الانیقۃ المعروضۃ خلف الدولاب الزجاجی۔ اب جاسم اپنے ابا سے کہہ رہا ہے، اشتر لی، اشترا یشتری کے منفی تو اس سے ہو گیا اشتری، اشترا یشتری یہ فعل ناقص ہے اور فعل ناقص کے امر کے لیے را کے نیچے زیر دیا جاتا ہے، تو اشتری لی میرے لیے خرید لیجئے، یا ابی اے ابا، اے میرے ابا میرے لیے خرید لیجئے، تلک البذلۃ الانیقۃ اس قیمتی کوٹ کو، المعروضۃ جو ڈسپلے میں رکھا ہوا ہے، معروضہ جو ایڈورٹائز کے لیے پیش کی جانے والی چیز ہوتی ہے اس کو معروضہ کہتے ہیں، یعنی دکھائی جانے والی چیز جو ڈسپلے میں رکھا ہوا ہے، خلف الدولاب الزجاجی، زجاج کہتے ہیں کانچ کو، دولاب کہتے ہیں الماری کو، اور خلفہ کہتے ہیں پیچھے۔ تو اب پورا اس کا ترجمہ ہوگا، فہذا جاسم یقول، تو یہ جاسم کہہ رہا ہے، اشتری لی یا ابی میرے لیے خرید لیجئے ابا جان، تلک البذلۃ الانیقۃ اس قیمتی کوٹ کو، المعروضۃ جو رکھا ہوا ہے ڈسپلے میں، خلف الدولاب الزجاجی کانچ کی الماری کے پیچھے جو ڈسپلے میں رکھا ہوا ہے یا ڈسپلے کے لیے رکھا ہوا ہے، اس قیمتی کوٹ کو میرے لیے خرید لیجئے۔ وَتَقُولُ فَاطِمَةُ لِأُمِّهَا، اب جاسم تھا تو یقولو کہا، اور فاطمہ ہے تو یقولو سے تقولو کر دیا۔ وَتَقُولُ فَاطِمَةُ لِأُمِّهَا، اور فاطمہ اپنی ماں سے کہہ رہی ہے، اشتری لی هذا الفستان الجمیل، کہ میرے لیے خرید لیجئے اس خوبصورت فراق کو، فستان کہتے فراق کو، یا امی اے میرے امی میرے لیے خوبصورت فراق کو خرید لیجئے، وَلَوْ كَانَ غَالِيًا اگرچہ کہ مہنگا کیوں نہ ہو، مگر میرے لیے اس کو خرید لیجئے۔ وَيُطَالِبُ الْأَوْلَادُ الْآخَرُونَ كَذَلِكَ بِشِرَاءٍ هَذَا وَذَاكَ، اور دوسرے بچے بھی، الاولاد الاخرون دوسرے بچے بھی، یطالب اور مطالبہ کرنے لگے، الاولاد الاخرون كذلك دوسرے بچے بھی اسی طرح، بشراء هذا وذاك کہ یہ خرید لیجئے اور وہ خرید لیجئے۔ استمع الابوان الى طلبات متراکمة من الاطفال، بچوں نے، ماں باپ نے بچوں کی طرف سے آنے والی مسلسل خواہشات کو یا پھر مسلسل طلبات کو سنا۔ استمع الابوان غور سے سنا، استمع یستمع کے معنی غور سے سننا ہوتا ہے، جیسے کلام اللہ میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو، سمع کے معنی سننا اور استماع کے معنی غور سے سننا۔ تو یہاں پر ہے استمع الابوان الى طلبات متراکمة من الاطفال، والدین نے بچوں کی مسلسل طلبات کو، مسلسل خواہشات کو سنا۔ وَتَنَاقَشَا عَلَى النَّحْوِ التَّالِي، اور دونوں نے بات کی اس انداز پہ جیسے آ رہی ہے،
عن النحوی طرح التالی آنے والے انداز کی طرح ان دونوں نے تناقشہ گفتگو کی۔ زوجۃ محمد، محمد کے بیوی کہہ رہی ہے ھذا المحل کبیر، یہ دکان بڑی ہے، ویمکننا شراء کافۃ حاجیاتنا من الاقمشۃ والملابس، ویمکننا شراء کافۃ وَيُمْكِنُنَا شِرَاءُ كَافَّةِ حَاجِيَاتِنَا مِنَ الْأَقْمِشَةِ وَالْمَلَابِسِ هذا المحل کبیر، یہ دکان بڑی ہے، وَيُمْكِنُنَا اور ہمارے لیے ممکن ہے، شِرَاءُ خریدنا، کافتی تمام کی تمام، حاجیاتنا اپنی ضرورتوں کو، اپنی ضرورت کی چیزوں کو ہمارے لیے ممکن ہے کہ اپنی تمام ضرورت کی چیزوں کو یہاں سے خریدنا، اور وہ ضرورت کی کون سی چیزیں ہیں یہ من سے وضاحت ہو رہی ہے، من الاقمشۃ والملابس، ہمارے لیے ممکن ہے، مطلب ہم خرید سکتے ہیں ہمارے کپڑوں کی اور ریڈی میڈ کپڑوں کی اور کچے کپڑوں کی تمام ضرورتوں کو، تمام ضرورت کی چیزوں کو ہم یہاں سے خرید سکتے ہیں۔ پھر میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، ھذا المحل کبیر، یہ دکان بڑی ہے، وَيُمْكِنُنَا اور ہمارے لیے ممکن ہے، شراء خریدنا، کافۃ حاجیاتنا اپنی تمام ضرورت کی چیزوں کو خریدنا ہمارے لیے ممکن ہے، اور وہ ضرورت کی چیزیں کس اعتبار سے؟ من الاقمشۃ والملابس، مطلب کپڑوں کے اعتبار سے اور ریڈی میڈ کپڑوں کے اعتبار سے ہماری جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں ہمارے لیے ان چیزوں کو یہاں سے خریدنا ممکن ہے، من ھذا المحل اس دکان سے، ولا داعی لاتعاب انفسنا فی السعی الی ذاک من مکان الی مکان، ولا داعی اور ولا داعی لفظی ترجمہ کوئی بلانے والا بھی نہیں ہے، ولا داعیہ اور کوئی بلانے والا بھی نہیں ہے، لاتعاب انفسنا ہمارے نفوس کو، ہماری جانوں کو تھکانے کے لیے کوئی بلانے والا بھی نہیں ہے، فی السعی گھومنے کے ذریعے، الی ذاک من مکان الی مکان کہ یہاں سے وہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتے ہوئے ہمیں تھکنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مطلب ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی دکان میں ہر چیز آپ کو اویلیبل ہے اور مل جاتی ہے۔ محمد اے نعم یا ام جاسم، اے نعم یا ام جاسم، بالکل اے ام جاسم، ام جاسم، ومن این هذه الاقمشۃ یا ابا جاسم، اور یہ کپڑے کہاں سے ہے اے جاسم کے ابا؟ هذه الاقمشۃ، محمد کہہ رہے ہیں اب، هذه الاقمشۃ كلها ہندیۃ، یہ تمام کے تمام کپڑے ہندوستانی ہے، الا تعرفین ان الہند اولت اہتماما کبیرا بصناعۃ النسیج، کیا تمہیں معلوم نہیں، الا تعرفین کیا تم نہیں جانتی ہو، ان الہند اولت کہ ہندوستان نے بڑی توجہ دی ہے، اولا یولی کے معنی توجہ دینا، اولت اہتماما کبیرا بصناعۃ النسیج، بنے ہوئے کپڑوں کو بنانے کے لیے ہندوستان نے بڑا اہتمام کیا ہے، بڑے اہتمام کی طرف توجہ دی ہے۔ وقد حققت الہند تقدما ملحوظا فی هذه الصناعة واصبحت من الدول المصدرة للأقمشة والملابس الجاهزة، وقد حقق یحقق تحقیق کے معنی حاصل کر لینا، وقد حققت الہند تقدما ملحوظا، اور یقیناً ہندوستان نے ایک خاص ترقی حاصل کر لی ہے، فی هذه الصناعة اس مینوفیکچرنگ میں، اس بنانے میں، اس صنعت میں ہندوستان نے خاص ترقی حاصل کر لی ہے، واصبحت اور وہ ہو چکا ہے، من الدول المصدرہ ایکسپورٹر کنٹریوں میں سے، یعنی ایسی کنٹری جو ایکسپورٹ کرتی ہے ان کنٹریوں میں سے ہو چکا ہے، اور کس کا ایکسپورٹ کرتا ہے بھارت؟ للاقمشۃ والملابس الجاہزہ، کپڑوں، کچے کپڑوں کو بھی ایکسپورٹ کرتا ہے اور ریڈی میڈ کپڑوں کو بھی ایکسپورٹ کرنے والا ایک ملک بن چکا ہے۔ وَكَانَتْ مِنْ أَكْبَرِ مُسْتَوْرِدِيهَا قَبْلَ 50 سَنَةً، اور 50 سال پہلے وہ سب سے بڑا امپورٹر تھا، مطلب وہ باہر سے یہ تمام چیزوں کو منگایا کرتا تھا۔ حینما نالت استقلالها من برطانیہ، جب اس نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی تو اس وقت یہ بہت بڑا امپورٹر تھا، یہ باہر سے چیزیں منگایا کرتا تھا، اور 50 سال کے بعد اس کا حال یہ ہو چکا ہے کہ بہت اچھا کپڑا بنے ہوئے کپڑوں کا اور ریڈی میڈ اور اونی کپڑوں کا ایکسپورٹر بن چکا ہے، یہ کپڑے وہ باہر بھیج رہا ہے۔ زوجۃ محمد یا ابا جاسم، اے جاسم کے ابا، انت بدأت تلقی محاضرۃ حول صادرات الہند ووارداتها، یا ابا جاسم انت بدأت تلقی محاضرۃ، آپ تو تقریر کرنے لگ گئے ہیں،
اے ابا جاسم آپ تو لیکچر دینے لگ گئے ہیں حول صادرات الہند و وارداتها، ہندوستان کے ایکسپورٹ اور ہندوستان کے امپورٹ پر آپ تو تقریر کرنے لگ گئے ہیں، لیکچر دینے لگ گئے ہیں. دعنا نشتری الملابس ہونا، ابھی آپ ہمیں یہاں پر کپڑے خریدنے دیجئے. وسوف نستمع الى محاضراتک القیمہ فی البیت، اور ہم آپ کے قیمتی لیکچر کو انشاءاللہ گھر پر سنیں گے. توجہ محمد الی عامل وسألہ، محمد نے ایک ورکر کی طرف توجہ کی جو کام کرتا ہے کپڑوں کی دکان پہ، وہ ورکر اس کو عامل کہتے ہیں. عامل کی طرف توجہ کی محمد نے. وسألہ، اور اس سے پوچھا محمد این ملابس الاطفال یا اخی، بچوں کے کپڑے کہاں ہیں اے میرے بھائی عامل. مرحبا بک یا سید، آپ کا بہت استقبال ہے اے محترم. ھذا المحل مبرمج علی الکمپیوٹر، یہ کمپیوٹر کے ذریعے ڈیزائن کیے ہوئے، یعنی مبرمج کہتے ہیں پروگرام کیے ہوئے، تو یہ کمپیوٹر کے ذریعے ڈیزائن کیے ہوئے کپڑے ہیں. تباع الاقمشۃ علی اختلاف نوع انواعها فی الطابق الارضی، تباع جنہیں بیچا جاتا ہے، تباع الاقمشہ کپڑے بیچے جاتے ہیں، علی اختلاف انواعها ان کے قسموں کے مختلف ہونے کے اعتبار سے، فی الطابق الاراضی گراؤنڈ فلور میں. طابق کہتے ہیں فلور کو اور اراضی کہتے ہیں گراؤنڈ کو، تو گراؤنڈ فلور میں کپڑے اپنے قسموں کے اعتبار سے بیچے جاتے ہیں. والملابس النسائیۃ والرجالیۃ والولادیۃ فی الطابق الاول، اور لیڈیز، جینٹس اور بچوں کے کپڑے پہلے فلور پر ہے. اما الملابس النسائیہ، اور رہی بات عورتوں کے کپڑوں کی، فہی فی الطابق الثانی، تو وہ خاص سیکنڈ فلور میں. دیکھیے یہاں پر بھی ناانصافی کو آپ دیکھیے کہ فرسٹ فلور پہ تینوں کے کپڑے ملیں گے، لیڈیز بھی ملیں گے اور جینٹس بھی ملیں گے اور بچوں کے کپڑے بھی ملیں گے، اور سیکنڈ فلور ہے تو وہ خاص ہے لیڈیز کے لیے، اس میں کوئی بھی نہیں ہے، کسی کا دخل نہیں ہے. تو یہاں بتا رہے ہیں فہی فی الطابق الثانی. رہی اما الملابس النسائیہ، تو رہی کپڑوں کے، عورتوں کے کپڑوں کی بات، فہی فی الطابق الثانی، تو خاص یہ پورا کا پورا ڈپارٹمنٹ، پورا کا پورا فلور عورتوں کے کپڑوں کے لیے ہے. اور وہ کون سا ہے؟ فی الطابق الثانی، وہ دوسرا فلور ہے. وَيَتِمُّ الدَّفْعُ لِكَافَّةِ الْمُشْتَرَيَاتِ عَلَى الْبَابِ الْخَلْفِيِّ قَبْلَ الْخُرُوجِ فَتَفَضَّلُوا. وَيَتِمُّ الدَّفْعُ، اور بل دینا ہوگا، لِكَافَّةِ الْمُشْتَرَيَاتِ تمام خریدی ہوئی چیزوں کا بل دینا ہوگا، عَلَى الْبَابِ الْخَلْفِي دروازے کے پیچھے، قبل الخروج نکلنے سے پہلے، فتفضلوا تو آئیے تشریف لائیے. زوجۃ محمد ما صنف هذا القماش، اس کپڑے کی قسم کیا ہے؟ الباغی هذا القماش من الحریر، یہ ریشم کا کپڑا ہے، یہ ریشمی کپڑا ہے. زوجۃ محمد وهل عندكم من الصوف، کیا تمہارے پاس اون کے کپڑے بھی ہے، اون بھی ہے؟ الباغی اے نعم، جی ہاں. فی تلک الخانۃ کلھا صوف، اس خانے میں تمام کے تمام کپڑے صوف کے ہیں، اون کے ہیں. زوجۃ محمد دعنا نشوف یا ابا جاسم، ہمیں دیکھنے دیجئے اے جاسم کے ابا. کیف ھذا اللون، یہ رنگ کیسا ہے؟ یعجبک ھذا، کہ یہ آپ کو پسند ہے؟ محمد اشتری اللون الفاتحہ، کھلتا ہوا رنگ لیجئے، یعنی ڈارک رنگ مت لیجئے، کھلتا ہوا رنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لائٹ رنگ لیجئے. اما ھذا اللون فہو داکن، رہی بات یہ رنگ کی تو یہ بہت گہرا رنگ ہے. زوجۃ محمد اعطنی خمسۃ امتار التریکوت باللون الازرق، اعطنی خمسۃ امتار، اعطنی خمسۃ امتار تیریکوت، مجھے 5 میٹر ٹیریکوٹ دے دیجئے، باللون الازرق نیلے رنگ کا. وعشرۃ امتار من القماش الحریری الابیض، اور 5 میٹر سفید ریشمی کپڑے کو دیجئے. ابیض کہتے ہیں سفید کو، حریر کہتے ہیں ریشم کو، قماش کہتے ہیں کپڑے کو، اور 5 میٹر سفید ریشمی کپڑا دیجئے. الباغی ای شیء آخر، دوسری اور کوئی چیز. زوجۃ محمد نرید الاقمشۃ القطنیۃ ایضا لابی جاسم، ہم کاٹن کا کپڑا، قطن کس کو کہتے ہیں؟ کاٹن کو. نرید الاقمشۃ القطنیۃ، ہم کاٹن کے کپڑے بھی خریدنا چاہتے ہیں، ایضا ہم کاٹن کے کپڑے بھی خریدنا چاہتے ہیں، لابی جاسم، جاسم کے ابا کے لیے. الباغی عندنا افضل نوعیۃ من القطن، ہمارے پاس اعلیٰ قسم کا کاٹن ہے. وہی من نوعیت التصدیر، اور یہ ایکسپورٹ قسم کا اون ہے،
یہ ایکسپورٹ قسم کا کاٹن ہے۔ زوجۃ محمد ما سعر هذا القماش، اس کپڑے کی قیمت کیا ہے؟ الباع المتر ب50 روبیۃ، ایک میٹر 50 روپے کا ہے۔ وَيَتَدَخَّلُ مُحَمَّدٌ فِي الْحِوَارِ وَيَقُولُ، محمد گفتگو میں داخل ہوتے ہوئے کہتے ہیں، محمد وَهَذَا غَالٍ، یہ تو بہت مہنگا ہے، یہ تو مہنگا ہے، واللہ اللہ کی قسم۔ وَهَلْ بِإِمْكَانِكَ إِعْطَاءَهُ ب40 روبیۃ، وَهَلْ بِإِمْكَانِكَ إِعْطَاءَهُ ب40 روبیۃ، کیا آپ اسے دے سکتے ہیں؟ ب40 روبیۃ، 40 روپے میں۔ الباع لا یا عزیزی، نہیں ہے میرے محترم، نحن لا نصاوم فی الاسعار، ہم قیمتوں میں بارگننگ نہیں کرتے ہیں، بھاؤ تاؤ نہیں کرتے ہیں۔ وَإِنَّمَا نَبِيعُ بِأَسْعَارٍ مُحَدَّدَةٍ وَمَكْتُوبَةٍ مِّن ذِي قَبْلٍ، اور ہم بیچتے ہیں، وَإِنَّمَا نَبِيعُ، اور ہم بیچتے ہیں، بِأَسْعَارٍ محددۃ فکس ریٹ میں، وَمَكْتُوبَةٍ جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں، مِن ذِی قبل پہلے سے۔ لاحظھا من فضلک، انہیں دیکھ لیجئے برائے مہربانی۔ وَهَلْ تَعْرِفُ أَنَّ هُنَاكَ تَنزِيلَاتٌ تَجْرِي عَلَى مَلَابِسِ الْأَطْفَالِ، اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر ڈسکاؤنٹ بھی چل رہا ہے؟ تنزیلات کس کو کہتے ہیں؟ ڈسکاؤنٹ کو۔ تجری، ڈسکاؤنٹ بھی چل رہا ہے، اور کس پر ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے؟ علی ملابس الاطفال، بچوں کے کپڑوں پر۔ عندنا فی الطابق الاول، ہمارے پاس یہ پہلے فلور پر ہے۔ ابو جاسم شکراً سنزورها الآن، بہت بہت شکریہ، ہم اس کو جا کر دیکھ لیں گے۔ الباع تفضل حیا بنا، جی چلیے ہم میرے ساتھ چلیے، نطلع فوق، کہ ہم اوپر چلتے ہیں۔ تقدمت العائلۃ الی الطابق الاول، ساری العائلہ پوری فیملی کو کہتے ہیں۔ تقدمت العائلۃ الی الطابق الاول، پوری فیملی پہلے فلور پر گئی، تقدمہ بڑھی، پوری فیملی پہلے فلور کی طرف بڑھی۔ واشترت بذلۃ لجاسم، اور اس فیملی نے ایک سوٹ خریدا، بدلہ کہتے ہیں سوٹ کو، مطلب ایک ہی کلر کا کوٹ اور ایک ہی کلر کی پینٹ۔ واشترت بذلۃ لجاسم، اور اس نے جاسم کے لیے ایک سوٹ خریدا۔ ومعطفا لخالد، اور خالد کے لیے ایک کوٹ خریدا۔ وفستانا، اور ایک فراق خریدا۔ وتنورۃ وبلوزۃ، فستانا فراق کو کہتے ہیں، وتنورۃ اسکرٹ کو کہتے ہیں، وبلوزۃ سویٹر کو۔ لفاطمہ، اور فاطمہ کے لیے فراق بھی خریدا، اسکرٹ بھی خریدا، اور سویٹر بھی خریدا۔ فدفعت الثمن ورجعت الى البيت مسرورۃ، اور فدفعت الثمن، اور بل کو پے کیا، ورجعت الى البيت، اور گھر کی طرف لوٹ گئی پوری فیملی، مسرورۃ خوشی خوشی۔ عزیزان گرامی، یہاں پر یہ ہمارا سبق ختم ہوا، یہ جو اس کتاب کا آخری سبق تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس سبق کو بار بار دیکھیں اور اس کے الفاظ معانی پر غور کریں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اس کے سوال جواب کو حل کیے جائیں گے تاکہ آپ کے سمجھنے میں اور بولنے میں آسانی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہماری اس سعی میں، اس کوشش میں کامیابی عطا فرمائے، اور ہمیں عربی زبان سیکھ کر کلام اللہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔